وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 1 حصہ چہارم، درس نمبر 525. آج کا موضوع، کیا اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر اور چیزوں کو خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 1 میں تھوڑا سا مضمون رہتا تھا. سب سے پہلے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیے ہیں آسمانوں کو اور زمین، وجعل الظلمات والنور، اور پیدا کی ہے اندھیرا اور روشنی، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس کے باوجود کافر اپنے رب کے ساتھ دوسری ہستیوں کو برابر کرتے ہیں. اس میں تھوڑا سی بات کر رہے تھے ہم، یعنی دیکھیں ثم الذین کفروا میں وہ ہے کہ اس کے باوجود، یعنی دیکھیں اللہ کی قدرت اور اللہ کی خلاقیت اور اللہ کی ربوبیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور کوئی بھی اس کا یعنی منکر نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. مشرکین جو تھے، مشرکین مکہ کے میں تذکرہ کر رہا ہوں، جب یہ ان آیات کا نزول ہو رہا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اور اس کی ربوبیت کے قائل تھے، اس کی خلاقیت کے قائل تھے. اور قرآن میں یہ موجود ہے، وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ رزق کون دیتا ہے آسمان اور زمین میں، تو وہ کہیں گے اللہ دیتا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے تو ہم معترف ہیں، ہم سب معترف ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں. لیکن جو تھوڑی سی توجہ، یعنی جو صفت ماننا اور جس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ ہم لوگ ماننے سے انکار کرتے ہیں. یعنی ہم تمام لوگ، کون؟ اس دنیا پہ جو بھی لوگ ہیں، صرف تھوڑے لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت جو صفت الوہیت ہے، الہ،
وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہی ایک صفت ہے جس پہ یعنی انسان کی تباہی، یعنی اس کو نہ ماننا انسان کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے. اور یہ ایک بنیادی صفت ہے. دیکھیں، ایک بنیادی یعنی صفت کو ماننے سے آپ کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت ہے. یہاں آپ دیکھیں نا، یعدلون کے الفاظ آ رہے ہیں، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اس کے باوجود جو انکار کرتے ہیں اپنے رب سے، یہ اور ہستیوں کو برابر کرتے ہیں. عدل کا معنی آپ جانتے ہیں، عدل برابر کرنا. تو یہ اصل جو ہے خرابی کا باعث یہی ہے کہ آپ، یا اصل کامیابی کا باعث یہی بن سکتی ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اس کی الوہیت میں شریک نہ کریں. اور یہ اگر آپ دیکھ لیں، اپنے اندر بھی دیکھ لیں، یہ جراثیم ہم سب میں موجود ہوتے ہیں نفسانیت کے. ہر شخص جو ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان آزاد رہنا چاہتا ہے اللہ کے حکم سے، اور نافرمانی کرتا رہنا چلا جاتا ہے، کرنا چلا جاتا ہے، یعنی آئندہ بھی لیفجر امامہ، آگے بھی یہ نافرمانی کرتا رہے. ایک پابندی جو ہے، وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. تو یہ ایک سجدہ جو ہے، اسے ہم گراں سمجھتے ہیں. آپ دیکھ لیں، میں تو کوئی لمبی چوڑی دلائل نہیں دیکھتا، آپ خود اپنے اندر دیکھ لیں. وہ انانیت جسے آپ ایگو کہتے ہیں، اور تو وہ ہم قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انسان ٹوٹلی سرنڈر کے لیے تیار نہیں ہے. عمومی طور پہ دین میں پورے کا پورا داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے رضا کے تابع ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی مرضی بھی چلانا چاہتا ہے. اور یہی ایک نقطہ ہے جس کو قرآن نے خوب اچھی طرح واضح کیا ہے. تھوڑا سا اگر آپ غور کریں نا، اس کو ذرا آپ جان جائیں تو میرے خیال سے بہت سے عقدے جو ہیں وہ مشکل نہیں رہیں گے. سمجھنا، حق کو سمجھنا مشکل نہیں رہے گا. اس وقت تو حق جو ہے ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں رہا. آپ دیکھ لیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں ہم مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو یہی تو مسئلہ ہے نا، کہ آپ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت کے قائل بھی نہیں ہیں، اور پھر بھی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے صاف طور پہ، ثم الذین کفروا، جو انکار کرتے ہیں، یعنی جو اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، وہ تو کافر اللہ تعالیٰ قرار دے رہے. تو یہی ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہی لگا ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم مسلمان کیا، فرما بردار، سر جھکا ہوا. ہمارا سر تو اٹھا ہوا ہے سامنے کی طرف. دیکھیں، میں آپ کو مشکل الفاظ نہیں بول رہا، نہ مشکل فقرے بول رہا ہوں، آسان جملے بول رہا ہوں. آپ خود دیکھ لیں، ہم فرما بردار نہ ہیں، مکمل نہ ہونا چاہتے ہیں. ہم مرضی کی اطاعت چاہتے ہیں. لیکن کتنا آسان میں نے آپ کے لیے جملہ بول دیا، مرضی کی اطاعت. وہ خاتون خانہ ہیں، ان کو معلوم ہے. ویسے ہی خاتون خانہ برا نہ منائے، وہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، لیکن اس کو معلوم ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہے، لیکن وہ اپنی انا قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں. عام طور پہ دیکھ لیں کہ اللہ کی فرما برداری یہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، اور وہ حدیثیں وغیرہ تو ہم سب سنتے ہیں، لیکن اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اگر میں مخلوق کو سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. یعنی اس میں یہ نہیں کہ اور کوئی چیز ہے، اس میں وہ زور ہے، اس میں وہ کہ یعنی
عورت پہ زور ہے، اس کو تاکید ہے کہ شوہر کا اتنا زیادہ حق ہے کہ اگر جائز ہوتا سجدہ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں عورت کو سجدہ کرتا کہ وہ بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کیا کرے، لیکن سجدہ تو جائز نہیں ہے، لیکن حق ہے، اتنا حق ہے جیسا کہ ہمارا والدین کا ہم پر حق ہے۔ سامعین کرام، والدین کا اللہ نے اپنی بندگی کے بعد ہم پہ سب سے زیادہ حق جو ہے والدین کا رکھا ہے۔ اسی طرح بیوی پر یعنی سب سے زیادہ جو ہے شوہر کا حق ہے، لیکن عورتیں یہ حق شوہر کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور کیا شوہر، کیا بیوی اور کیا مرد، یہ رونا بیویوں کا نہیں ہے۔ بیویاں تو مطلب میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں، لیکن یہ دونوں کا رونا ہے۔ یہ اصل میں ہماری امت کا مسئلہ ہے، تمام امت کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیونکہ وہ تو ہم سے واقف ہے کہ ہم کیا ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا مومنوں کے لیے کیا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، جو اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کی۔ تو یہ بات تھوڑا سا آپ ذرا غور کر لیں۔ دیکھیں، میں بیٹھا ہوں قرآن کو یعنی سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ قرآن کو مسلسل پڑھے جانا یہ تو ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے کہ سپارہ ختم ہو گیا، قرآن شروع ہو رہا ہے دوبارہ، یہ کیا فائدہ کیا ہے اس کا، جب ہم قرآن اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس کے الفاظ کی روح پہ عمل کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر فائدہ کیا؟ یعنی ہمارے سننے کا پھر فائدہ کیا؟ ٹھیک ہے، مجھے بیان کرنے کا تو فائدہ ملے گا، لیکن جو سن رہے اور عمل کے لیے تیار نہیں ہے اس کو پھر کیا فائدہ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سننا چھوڑ دیں، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ آپ عمل شروع کر دیں۔ ایک بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ کہہ دوں سامنے کا، جب تک اللہ ہماری منزل نہیں ہے ہم اطاعت نہیں کر سکتے۔ ہم رب کے ساتھ اور ہستیاں برابر کریں گے اور کرتے چلے جائیں گے۔ آج عملی طور پہ ہم کافر ہیں، عملی طور پہ، اور اپنے رب کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ یہ تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں۔ ہمارے اعمال جو ہیں، اس امت کے اعمال ظاہری جو ہیں، وہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہم رب کو معبود نہیں مانتے۔ ہاں، حج پہ جا کے جو ہے نعرے لگانا شروع کر دیں گے لبیک کے۔ لبیک تو آپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، رب کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ جو آیت کا انداز ہے نا، یہ ریئر ہے، یونیک ہے، باوجود اس کے ثم الذین کفروا، باوجود اس کے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور یہ تمام کائنات کا خالق اللہ ہے اور تمام ظلمت اور روشنی کا خالق بھی اللہ ہے، اس کے باوجود یہ ظاہری طور پر مسلمان لوگ اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا میں نے ترجمے میں بریکٹ لگایا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے، اصل میں ان آیات کو ہم اپنے لیے سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ ساری سورہ انعام جو ہے، یہ میرے لیے ہے اور آپ کے لیے، سمجھنے کے لیے ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا آج مسلمان قوم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال آپ دیکھ لیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور کس سے مخاطب ہے۔ یہ خطاب ہم سے ہے، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یعنی آپ آیت تو آدھی آیت تو نہیں مانتے،
بلکہ یہ تو پوری آیت ہم نہیں مانتے. ثم الذین کفروا، یہ بھی ہم نہیں مانتے، یہ تو ہم نہیں ہیں کافر. اور بربہم یعدلون، کہ یہ یعنی اگر یہ مسلمانوں کی طرف ہم کریں، اس کا اشارہ کریں، اس جملے کا، آدھے جملے، یہ اپنے رب کے ساتھ اور ہستیاں اطاعت میں شریک کرتے ہیں. دیکھیں یہ تھوڑا سا مضمون اور آ گیا اس میں. یعدلون برابر کرتے ہیں. اب برابر کے دیکھیں، ایک تو محبت ہے اور وہ خالص اللہ کا حق ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. یعنی برابر کرتے ہیں ہم. اچھا آپ اپنی محبتوں کو دیکھ لیں. ہمارے دل میں دیکھیں یہاں برابر کا لفظ ہے، لیکن ہماری تو برابری کا کوئی چکر نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں ہم برابر نہیں کرتے. اللہ کی نہ محبت ہے نہ اطاعت ہے، تو برابری کہاں سے آ گئی؟ یہ تو یعدلون کی بات ہو رہی ہے. ہمارا گناہ اور جرم کہیں بڑھ کے ہے کہ ہم اللہ کو معاذ اللہ کسی شمار و قطار میں نہیں گنتے، کسی گنتی میں نہیں گنتے. اللہ یہ ہمارے روزمرہ کے زندگی میں، اعمال میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں، ساری زندگی ہم دنیا کے خیال میں گزار دیتے ہیں، غیر اللہ کے خیال میں گزار دیتے ہیں. ساری محبت ہماری غیر اللہ کے لیے ہے. ہماری محبت کا مرکز اور محور ظاہر ہے، باطن نہیں ہے. اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ والوں سے محبت، یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے. ہماری ساری محبتیں ظاہر کے لیے. آپ خود دیکھ لیں یہ ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی یہ بھی تو دیکھیں نا، ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے بندوں میں ہمارا شمار کن بندوں میں ہوتا ہے؟ اور اگر آپ یہ کہیں مجھے اگر آپ جھٹلائیں تو جھٹلا دیں. آپ کہیں نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندوں میں ہوتے ہیں، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، ہماری زندگی موت تو اللہ کے لیے ہے، ہمارا رخ تو اللہ کی، خالص اللہ کی طرف ہے. دنیا نہ ہمارا محبوب ہے، دنیا نہ ہمیں محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، اور نہ ہمارا مقصود ہے. ہمارا مقصود تو اللہ ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں ان کے لیے تو خوشخبری ہے، ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، میوے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے جو میں نے ابھی یہ کہا نا، کہ اگر آپ مجھے جھٹلائیں تو آپ مجھے جھٹلا نہیں سکتے. من حیث القوم آپ نہیں جھٹلا سکتے. کچھ افراد آپ میں سے ہوں گے ایسے، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور شاید اتنے بھی نہیں ہیں، شاید اتنے بھی نہیں ہیں. وہ بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. جتنے بھی ہیں لیکن ہیں، موجود ضرور ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور ہمیشہ رہیں گے، وہ قیامت تک رہیں گے. اور یہ دنیا اسی کی وجہ سے قائم دائم ہے. اور مہلت ہے اللہ تعالیٰ دیے جا رہے ہیں، مخلوق کو بھجوائے جا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آگے کون یعنی زندگی کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، کیا سلوک کرتا ہے اپنے ساتھ، یہ لوگوں کی اپنی مرضی ہے. ہم اپنے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں، اتنا میں وضاحت سے آپ کہہ دوں. اپنے ساتھ ہم بہت برا کر رہے ہیں، اور یہ برا یہ اصل میں ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں. اگر کوئی حق سے انکار کرتا ہے، کفروا میں آ رہا ہوں، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اگر کوئی حق سے انکار کرتا ہے، یعنی اللہ کو مقصد حیات نہیں بناتا، مقصود حیات
زندگی کا مقصد نہیں بناتا اور دنیا ہی کی طرف، دنیا سے رخ موڑ کے اللہ کی طرف نہیں کرتا یا نہیں کرنا چاہتا، تو یہ عملی طور پہ کافر ہے، انکاری ہے، ناشکرہ ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ناشکرے کی سامنے کرام، یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ ہم لوگ زندگی کو بری طرح ضائع کر رہے ہیں۔ زندگی اس کے لیے نہیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے آج ہم اپنے زندگیاں برباد کر دی۔ جس چیز کو مقصد بنا کے ہم نے اپنی زندگیاں برباد کر دی، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اس لیے نہیں دی ہے ہمیں۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یہ کتنی بری بات ہے کہ یہ آیت ہم پر فٹ ہو رہی ہے۔ اگر ہم سوچیں سمجھیں تو یہ ہم پہ فٹ ہو رہی ہے۔ اللہ کی دیکھیں اس وقت، یہ دیکھیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے، جو طاقت، جو قدرت اپنی یہاں ظاہر کر رہا ہے، اس کے علاوہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو ضائع کرنے پر تلے میں۔ دیکھیں زندگی ایک نعمت ہے، یہ زندگی کا خالق کون ہے؟ ہمارا خالق کون ہے؟ ہم کون سے، دیکھیں کوئی انسان تخلیق، تو انسان بھی کچھ چیزوں کا خالق ہے۔ یعنی آپ کسی چیز کو بھی بنائیں، چھوٹی سی چیز کو، یعنی آپ چھوٹی سی چیز کیا، ایک سوئی بھی آپ بنائیں تو اس کے لیے ایک کارخانہ ہونا چاہیے آپ کے لیے، جہاں سے کچھ آپ را میٹیریل ڈالیں اور پھر اینڈ پروڈکٹ کے طور پہ پھر سوئی آپ کے سامنے آ جائے۔ سوئی میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں نا، یا ماچس کی تیلی آپ لے لیں، ماچس کی تیلی کے لیے بھی ایک کارخانہ ہوتا ہے، ماچس کا کارخانہ ہوتا ہے، بہت بڑا کارخانہ ہوتا ہے، لکڑیاں ہیں، اس میں مسالے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے اور یہ ہے، تو آخر میں ایک اینڈ پروڈکٹ کیا ہے؟ ایک ماچس کی تیلی بن جاتی ہے۔ انسان، آپ کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی آپ پیدا ہوئے، آپ ایک بنے ہیں، آپ کے اندر بذات خود ایک مشین ہے، آپ ایک چلتی پھرتی مشین ہے۔ زندگی تو آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، لیکن آپ زندہ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے۔ زندگی ایک نعمت ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سے کارخانے میں بنے ہیں؟ کیا یہ زندگی، یہ انسان، کیا یعنی کوئی سادی سی مشین ہے کہ پیچیدہ ہے؟ آج کل تو ہر مسئلے کے لیے ڈاکٹر آ گئے، یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، اور یہ ENT والا ہے، یہ آئی والا ہے، یہ جو ہے یورالوجسٹ ہے۔ اب دیکھیں بلا بہت سے شعبے آ گئے، ایک بات ایک کے لیے آپ نے پھر تخصص کیا بھائی، یہ فلاں کا ماہر ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے کتنی انسان کے اندر یہ مشین، ہمارے اندر جو کار فرما ہے، آپ ایک نوالا جو ہے کھاتے ہیں، وہ نوالا یعنی آپ کا کام تو چبانا ہے اور حلق سے اتارنا ہے، پھر اس سے خون بنتا ہے۔ یہ کون سی فیکٹری لگی ہوئی ہے جو فریش خون بنا رہی ہے؟ آپ پانی پیتے ہیں، کون سی فیکٹری ہے جو پانی سے جو ہے مادے نکالتی ہے، اس کو نتھارتی ہے، اور پھر جو ہے آپ یعنی جو فضول مادے ہیں وہ پھر خارج کر دیتے ہیں۔ آپ خوراک سے جو ہے تمام طاقت اور قوت لے کر آپ یعنی باقی مادے جو ہیں وہ خارج کر دیتے ہیں۔ اندر آپ خود ایک کارخانوں کے اندر، ایک کارخانوں کی مشین ہے آپ کے اندر، لیکن آپ کو بنایا کس نے ہے؟ یہ کون سے کارخانے میں آپ کا وجود بنا ہے؟ میں آپ کو نظر آ رہا ہوں؟ جو لوگ صرف آواز سن رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں، جو لوگ تصویر دیکھ رہے ہیں مجھے دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ آپ کا خالق کون ہے؟ آپ کو کس مشین میں بنایا ہے؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، جہاں نہ روشنی اور نہ ہوا۔ آج تو آپ بغیر روشنی اور ہوا کے رہ نہیں سکتے، بغیر خوراک کے رہ نہیں سکتے، لیکن وہاں
نہ ظاہری آپ کی کوئی خوراک تھی، نہ روشنی تھی، نہ ہوا تھی، سارا وجود وہیں ترتیب دیا گیا آپ کا۔ یہ خلاق ہے، ذالک هو الخلاق العلیم، خلاق بہت بڑا بنانے والا ہے۔ اور یہ مضمون آپ خلاقیت کا اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہاں بھی خلق السماوات والارض کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس میں آسمان اور اب زمین اور آسمان میں کتنی مخلوقات ہیں۔ شارک بلیو، اس دن میں بلیو ویل کا تذکرہ پڑھ رہا تھا، تو وہ ہزاروں کلو گوشت جو ہے مچھلی اس کی خوراک ہے، اور پورے آپ دیکھ لیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر وہ بنائے، مطلب وہ مچھلیاں کا ایک گروپ ہوتا ہے، وہ گروپ کی شکل میں پھرتی ہیں سمندر میں، بس وہ منہ کھول لیتے ہیں وہ سارے کا۔ ہم تو ایک مچھلی مشکل سے کھا لیتے ہیں، ہزاروں کلو جو ہے اس کی روزانہ کی خوراک ہے بلو ویل۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات ہیں۔ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں رب کو محسوس کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ رب کو محسوس کریں۔ آپ رب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا اپنا وجود نہیں ہے، آپ کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے۔ اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہیں، یہ آپ کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ ہے۔ اس کے ایک اشارے کی دیر ہے کہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، صحت مند سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں۔ اچھا بھلا جیتا جاگتا انسان دل کا دورہ پڑتا ہے، بستر پہ پڑ جاتا ہے، فالج کا اٹیک ہوتا ہے، بستر پہ پڑ جاتا ہے، ہل بھی نہیں سکتا، پھر اس کو ہلانا پڑتا ہے، کروٹ دلانا پڑتا ہے۔ وہ کیا زندگی ہوگی؟ آپ کو معلوم ہے کہ سارے کام جو ہے وہ بستر پہ ہو رہے ہیں، جو وہ کسی کا محتاج نہیں تھا لیکن اب وہ محتاج ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری صورت برابر کی اور تمہارے لیے تمام نعمتیں برابر کی، اعتدال، فعدلک، یہاں بھی یعدلون ہے نا، وہ تمام چیزیں برابر کی تمہارے اندر۔ ہماری دونوں آنکھیں، ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، ایک کان چھوٹا ہے ایک بڑا ہے؟ نہیں، دونوں کان برابر ہیں، دونوں ہاتھ برابر ہیں، دونوں پاؤں برابر ہیں۔ یہ کون سے کارخانے میں، کون سے سانچے میں بنے؟ یہ جسم میرا کون سے سانچے میں بنے؟ میرا تھمنل جو ہے، میں واحد ہوں، میں اکیلا ہوں اس تھمنل میں، اس انگوٹھے کے نشان میں میں اکیلا ہوں۔ آنکھوں کے ذریعے میری پہچان آج ہو سکتی ہے۔ آج کے موبائل آج کل آئے ہیں نا، آنکھوں کے ذریعے وہ کھلتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، برا نہ مانے، بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلط فہمی کا شکار اگر آپ ہو گئے تو آپ کا اپنا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ اور جو لوگ رب کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کرتے ہیں، ہم تو شریک نہیں کرتے، ہمارا مرتبہ کچھ بلند ہے، ہم تو اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ کوئی ہوگا جو رب کے ساتھ برابری کا، اللہ سے بھی محبت ہے اور مخلوق سے بھی محبت ہے، برابر برابر برابر، اللہ کی بھی اطاعت ہو رہی ہے اور مخلوق کی بھی اطاعت ہو رہی ہے، برابر ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ کہیں زیادہ اونچے درجے کا ہے، ہم برابر نہیں کرتے، اللہ کو تو کسی شمار و قطار میں نہیں لاتے، معاذ اللہ۔ بہرحال دیکھ لیں، میں تلاوت کرتا ہوں، دہرائے میرے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض
وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر اور چیزوں کو خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔